اگر اس کی ترتیب بدل دی جاتی ایاک نستعین ہوا ایاک نعبد تو کیا فرق پڑنا تھا؟ تھوڑا سوچتے ہیں اس بارے میں. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس زندگی کا بنیادی مقصد اور جو اصل نتیجہ تھا پہلی 3 آیات کا، وہ مدد مانگنا نہیں تھا. اس کا نتیجہ پہلا کیا تھا؟ مجھے اس رشتے کی جو مطالبے ہیں نا وہ پورے کرنے ہیں. تو اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ استعانہ نہیں ہے، مدد مانگنا نہیں ہے. اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ عبادت. اور یہی ایک بنیادی فرق ہے ہمارے مذہب میں اور باقی تمام مذاہب میں. یہ بات بھی سمجھ لینا. باقی تمام مذاہب میں اصل بنیاد ہے خدا میری مدد کرے گا. یہ سارے خدا میری مدد کریں گے. یہ کسی نہ کسی طرح ہماری کسی نہ کسی معاملے میں، پیسے کے معاملے میں، فیملی کے معاملے میں، جنگ کے معاملے میں یہ ہماری مدد کریں گے. ہم یہ فلانے چڑھاوے چڑھائیں گے، ہماری مدد ہوگی. ہم یہ باتیں کریں گے، یہ پوجا کریں گے، ہماری مدد ہوگی. مدد 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 اور مدد. اصل مقصد مذہب کا، باقی تمام مذاہب کا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آسمانی مدد آئے گی. یہ اصل مقصد ہے. کیوں دعا کر رہے ہیں، کیوں پوجا کر رہے ہیں، کیوں چرچ جا رہے ہیں؟ مدد کے لیے. اور میں اس بات کو گہرائی میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں، کیونکہ اسلام ان باقی مذاہب سے مختلف ہے. اسلام نے پہلی چیز مدد مانگنے کو نہیں رکھا. اسلام نے پہلی چیز کیا رکھی ہے؟ عبادت. ایاک نعبد تو پہلے ہے. اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں، یہ بہت عظیم فرق ہے. اس فرق کو اگر آپ غور کرو نا، اس فرق پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کسی اور مذہب کی طرح نہیں، کسی اور مذہب کی طرح نہیں. کیوں؟ میں گیا تھا، کیونکہ میں ٹیکسس میں رہتا ہوں، میں نیو یارک سے ٹیکسس موو ہوا. ٹیکسس میں ایک صاحب ہیں جول اولسٹین. جول اولسٹین بہت بڑے عیسائیت کے جو ہیں دائی ہیں. ان کے چرچ میں تقریباً ہر سنڈے کو 50,000 سے 1,00,000 لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ہر سنڈے کو. ہیوسٹن میں ہوتے ہیں، میں ڈیلس میں ہوتا ہوں. 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے. لیکن کوئی یہاں ابھی سے 6-7 سال پہلے کرسمس ایو پہ ان کا ایک کرسمس اسپیشل ہو رہا تھا ڈیلس میں. کرسمس اسپیشل جس طرح ہمارے ہاں عید کا خطبہ ہوتا ہے نا، ان کا کرسمس اسپیشل. اب وہ بندہ اتنا پاپولر کہ وہ کسی چرچ میں جا کے کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے بک کیا امریکن ایئر لائن اسٹیڈیم، جہاں پہ باسکٹ بال گیمز اور بڑے بڑے میچز وغیرہ ہوتے ہیں نا. اس نے وہ پورا اسٹیڈیم بک کیا ڈیلس کا. میں نے بھی ٹکٹ لیا، میں بھی گیا دیکھنے کیا ہوتا ہے. میں بھی دیکھوں کیا کرتے کیا ہیں یہ لوگ. اب میں وہاں گیا، 3 گھنٹے کا اس کا پروگرام تھا. اور اس نے اپنی ساس کو بھی بلایا ہوا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، بھائی بھی اس کے ساتھ تھا. اور بڑے مزے کی باتیں کی انہوں نے. لیکن پوری بات کا تو وہ خلاصہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا. ایک بات بتاؤں گا، وعدے کیا کر رہا تھا، اس سال تمہاری ساری خواہشیں جیزس پوری کر دے گا. کیا چاہیے تمہیں؟ وہ جو جس ڈیورس میں تم پھنسے ہوئے وہ کیس اس سال ختم ہو جائے گا. وہ جو تمہیں جاب نہیں مل رہی نا، جو پروموشن نہیں مل رہی، وہ اس سال تمہیں مل جائے گی. وہ ایک ایک چیز کو لسٹ کر کے نا، اس سال جیزس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری یہ خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے. میں اوپر بلیچ سب سے چیپ ٹکٹ دیا تھا میں نے، وہ اوپر کونے میں. میرے ارد گرد جو سارے بیٹھے نا وہ کہہ رہے ہیں یس سر، یپ یس. وہ کیا سیل کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ تمہاری ساری دعائیں کیا ہوں گی؟ پوری ہو جائیں گی. ساری خواہشیں، ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ایک دفعہ اس نے 3 گھنٹے میں ایک دفعہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس خدا کی، جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کی عبادت. نا 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 نا، وہ تو ٹھیک ہے، بس خدا سے مانگو مانگو اور مانگو اور وہ دے گا اور وہ دے گا اور وہ دے گا. اب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارے دین میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن وہ ایاک نستعین کے تحت ہے یا ایاک نعبد کے تحت ہے؟ ایاک نعبد کے تحت ہے. یعنی آپ پہلے اپنا کام کرو. اور ایاک نستعین میں بھی 2 حصے ہیں. میں نے 2 حصے سمجھائے تھے نا. پہلا حصہ کیا تھا؟ اپنی کوشش. اور یہ جو کوشش اور جو آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ عبادت کے تحت ہے. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اب میری زندگی کے مقصد اور اس کے جو گولز ہیں، جو میرے اہداف ہیں، جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ، اب ان گولز پہ بھی اثر پڑا.
جن چیزوں کے پیچھے میں پہلے بھاگ رہا تھا ایاک نعبد سے پہلے جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہے، کسی اور چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں. اب اس چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں تو مجھے مدد کی ضرورت ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا. تو میری دعاؤں کی اصل نیچر ہی بدل گئی پوری طرح سے. اور اب ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں مسلمان قرآن سے اتنے دور کہ اب ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بنایا ہوا ہے نا اس وقت اکثریت نے ہماری اس میں، اور جو عیسائی نے جیزس کے ساتھ رشتہ بنایا ہوا ہے، جو ہندو نے اپنے مندر میں رشتہ بنایا ہوا ہے اپنے خداؤں سے، اس میں تقریباً کوئی فرق نہیں رہا. کیونکہ ہم بس اب ایک خواہشات کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری نہیں کر رہا، میری مشکلیں آسان نہیں کر رہا. میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں تو عمرہ بھی کیا تھا، میں تو فلاں روزے نفلی روزے بھی رکھے تھے، میں تو صدقہ بھی دیا تھا، پھر بھی کوئی بات نہیں مان رہا. اس سارے میں کیا ہے؟ اصل بنیاد کیا ہو گئی ہے؟ کسی نہ کسی طرح میری خواہشات پوری ہو جائیں. فاتحہ کا مقصد خواہشات نہیں ہے. فاتحہ کا مقصد انسان کی زندگی میں مقصد ڈالنا. ایک دفعہ مقصد آ جائے نا تو اب وہ مدد کس چیز میں مانگے گا؟ یا اللہ جس مقصد کے لیے مجھے بنایا ہے نا اس مقصد کو پورا کرنے میں بھی مجھے آپ کی کیا چاہیے؟ مدد چاہیے. ایاک نعبد اصل میں مقصد ہے، اور ایاک نستعین اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کی ایک اور مثال، آخری مثال آپ سمجھ لیں تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. آپ سفر پہ جا رہے ہو، آپ فرض کرو آپ پنڈی سے آپ لاہور جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ گاڑی پہ سفر پہ نکلے ہو، روڈ پہ نکلے ہو، رستے میں آپ کو گاڑی میں پیٹرول کم ہو گیا، آپ کو رکنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ رکو گے، مدد کے لیے رکو گے نا، گاڑی کو مدد کی ضرورت ہے. آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانے کے لیے رکو گے، آپ کے جسم کو مدد کی ضرورت ہے نا؟ رکو گے ہمیشہ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد کیا تھا؟ لاہور. تو آپ کو یہاں رک کے تھوڑی مدد لے کے پھر آگے چلنا ہے. اور رکنے کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ باقی سفر پورا ہو سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے کیا کیا ہے، وہ جو سٹاپس آتے ہیں نا زندگی میں وہی مقصد بن گئے ہیں. یا اللہ اور کھلا دے، اور کھلا دے، اور پیٹرول ڈال دے، اور پیٹرول ڈال دے. کس لیے ڈال دوں؟ بس پیٹرول بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. ادھر ہی اب آپ کا مقصد کیا بن گیا؟ اس پیٹرول اسٹیشن سے اگلے پیٹرول اسٹیشن تک جانا بس. اور کبھی کبھی کہنا ہے وہ پرانا پیٹرول اسٹیشن اچھا تھا، وہیں واپس چلتے ہیں. یا اللہ وہاں دوبارہ واپس پہنچا دے. یہ مثال آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک سفر پر ہیں، اور اس سفر پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے. کیونکہ جب آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہو تو آپ تھک جاتے ہو، تو پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں ایک اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ایاک نعبد اصل میں ہماری کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ایاک نستعین میں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اللہ کا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نعبد. اور ہمارا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نستعین. جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ پہلے ہونی چاہیے، جو ہمارے لیے ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے. تو ایاک نعبد پہلے، ایاک نستعین بعد میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت باریک سی چیز اس آیت میں یہ ہے کہ ایاک 2 دفعہ ذکر کرنا لازمی نہیں تھا. ایاک نعبد و نستعین عربی کے قواعد کے اعتبار سے صحیح ہے. اگر آپ کہو ایاک نعبد و نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن قرآن نے اپنی حکمت میں ایاک کا 2 دفعہ ذکر کیا. اس کو اتناب کہتے ہیں. اتناب کہتے ہیں عربی میں جو بات بار بار نہیں کہنے کی ضرورت تھی اس کو 2 دفعہ کہنا، یا 2 سے زیادہ مرتبہ بھی کہنا. اتناب، اسٹائل کو اتناب کہا جاتا ہے. تو قرآن نے یہاں پر اتناب کا استعمال کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس اتناب کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ کچھ معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ معاملات ذاتی بھی ہوتے ہیں جس کا عبادت سے تعلق نہیں ہوتا. کبھی ہوتا بھی ہے، بنیادی طور پر عبادت سے تعلق ہوتا ہے، لیکن بہت ساری زندگی میں سچویشنز آتی ہیں جن کا عبادت سے تعلق نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی مدد چاہیے. تو اگر کہا ہوتا نا ایاک نعبد و نستعین، تو صرف ایک ہی طرح کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں. کس طرح کے معاملات میں؟ عبادت سے متعلق معاملات میں، صحت سے متعلق معاملات میں نہیں، فیملی سے متعلق معاملات میں نہیں، پیسوں سے متعلق معاملات میں نہیں، اپنی ڈپریشن کے معاملات میں نہیں، اپنی انگزائٹی کے معاملات میں نہیں. لیکن اب
ایک جوڑ بھی بن گیا اور ایک علیحدگی بھی ہو گئی.